جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج یہ سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ سحری اجتماع پاک رضوی ضیائی کابینہ کی رحمان مسجد نیشنل ہائی وے گھاروں میں منعقد ہوا۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اور شیخ طریقت عالم نیت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اچھی نیت کے بغیر عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ 6 رجب سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کا یوم عرس ہے۔ تو آئیے کچھ ذکر خواجہ بھی کر لیتے ہیں، انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں پائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ
ابتداً جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. یہ جگہ وہاں کے کافر راجا پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی. تو راجا کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا ہم لوگ جاتے ہیں, تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں. چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا. صبح ساربان آئے, اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کرنے کے بھی اونٹ نہ اٹھے. اب ساربان گھبرائے, ڈرتے جھجکتے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہوئے, گستاخی کی معافی چاہی. ہند کے بے تاج بادشاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ, خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے. خواجہ ہند وہ دربار ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کسی شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فاقہ کا شکار رہتا ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا. ادب, اس سے معلوم ہوا کہ بے ادبی دنیا اور آخرت میں مردود کر دیتی ہے. سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے, پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی. لم یاتی نغیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے. قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز تہجد کا وقت ہو چکا ہے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز تہجد کی تیاری کر لیجئے. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. ساری خطا ہے میری مٹا یا رب, بنا دے نیک, بنا نیک دے, بنا یا رب, بنا دے نیک, بنا نیک دے, بنا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب, بنا دے نیک, بنا نیک
بنایا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنایا رب بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزے کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اتباع سنت کی نیت سے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا انشاءاللہ. استقبال قبلہ کی نیت سے قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھوں گا. سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا. اول آخر مسنون دعائیں پڑھوں گا. لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. مشائخ یعنی جو طریقت کا جو حوالہ ہوتا ہے مرید ہے طالب ہے ان کو یہ وظائف پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کی برکتیں بہت ہیں. تو میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اس میں اپنی عادت بنائیں. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھنا, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا, اس کا معمول بنائیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پھر شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک, ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی حساب اعمال کا وقت روز قیامت قریب آ گیا اور لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں۔ شان نزول، یہ آیت منکرین کے حق میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے، اور روز قیامت کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بحر شریعت جلد 3 صفحہ 629 پر ہے، ریا یعنی دکھاوے کے لیے نیک کام کرنا، اور سمعہ یعنی اس لیے نیک کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے، یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں۔ ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاگ بٹھانا، اپنی تعریف، واہ واہ اور عزت چاہنا، یا اس نیک کام سے رقم کا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے کا حصول مقصود ہونا۔ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، اور کسی کے دل کے حالات پر ہر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، لہذا کسی مسلمان پر بدگمانی نہ کی جائے کہ بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اسی طرح کسی کے بارے میں تجسس یعنی گناہ کی تلاش کرنا، اس کی پردہ دری کرنا یعنی عیب کھولنا، اور اس میں یہ یعنی ریاکاری علامات تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے بھی حرام ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کش ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ آیا کتھے جے عین عز علم و عمل، وہ عرفان عافیت مجھ میں نوا کے واسطے۔ اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب سحری اجتماع میں شریک عاشقان رسول کے تاثرات ملاحظہ کیجئے۔ اس اجتماع میں پہلی بار رجب شریف کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ زندگی میں پہلی بار سحری اجتماع میں شرکت کی، رحمان مسجد گھاروں میں سنت و برا بیان سنا۔ خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے ان کو میں بولتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں آئے۔ سڑی رات اعتکاف کیوسی، تہجد نصیب تھی الحمدللہ عز وجل۔ یقیناً بس دل دعوت اسلامی جلائے دعا بھی کرے تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی جی دنیا میں دھوں بجے۔ ہم تو نعرہ سنتے تھے خالی کہ مرشد عطار پہ نور کی برسات ہو، لیکن آج واقعی ہم نے اس سحری اجتماع میں دیکھ لیا کہ واقعی نور کی برسات ہوتی ہے۔ نوجوان نسل ہیں بہت خراب ہو رہے تھے، اس مدنی چینل نے جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے روکا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل یہاں آ کر بہت ہی دل کو خوشی ہوئی، اور یہ ہمیں پتہ چلا کہ قفل مدینہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ کوشش کریں گے کہ غیبت، چگلی اور دیگر بدگوئی سے انشاءاللہ بچیں گے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔